السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ ہے پیارا رمضان. سحر عامر کے ساتھ کئی مقامات پر ہو چکی ہے. کراچی میں بھی تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی, یعنی سحر کی تکمیل, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئٹہ میں اس کے بعد. لیکن یہ عامر آن لائن کی محفل ہے. آج ساؤنڈ تو بڑی اچھی دی ہوئی ہے آپ نے, بڑی کم دیتے ہو ایسی اچھی آواز. تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. جناب وہ اس وجہ سے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ آئی بھی صحیح ہے, بند تھی. جناب مفتی نوید عباسی صاحب, جناب علامہ شبیر حسن میثمی صاحب, تینوں کو السلام علیکم. مفتی حنیف قریشی صاحب, اب بہت سارے سوالات آئے بھی تھے, شام میں بھی آئے تھے, لیکن کچھ کالز میں دیکھے ایک دو سوال ہیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جناب, الحمدللہ, پروردگار کی رحمت ہے بس. سر ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح کوئی ایک انسان اپنا اکوپمنٹ کرائے پہ دیتا ہے, گاڑی کرائے پہ دیتا ہے, جی, تو وہ سرمایہ کرائے پہ دے سکتا ہے؟ اچھا, یعنی میں سمجھیے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی دیتا ہے, پیسے بھی دے سکتا ہے, کرائے پہ نہیں. ہاں جی, یعنی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, جو حلال اور حرام کے معاملات ہیں, جائز ناجائز, یہ موقوف ہیں شریعت کی اجازت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بڑا واضح حکم دیا ہے کہ جو نقدی ہے, جس کو نقد ہم کہتے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, اور آج کے دور میں جو ہمارے روپیہ پیسہ ہے, ڈالرز ہیں, یا جیسے کہ بقول میثمی صاحب کے آنے والی جو کرنسی ہے, کرپٹو کرنسی, یا وہ کیا بولتے ہیں, وہ بٹ کوائن, اور یہ آنے والی ہے, یہ کچھ برسوں بعد. یہ جو ہماری کرنسی نہیں, جس کو ہم نقد بولتے ہیں, تو نقد پہ آپ نے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ جتنا دیں گے یدن پہ یدن والفضل ربن, یعنی دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بڑھا نہیں سکتے. اگر وہ 50,000 روپے, تو 50 کے 50 ہی ہے, اس میں آپ نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم 50,000 روپے کسی کو دیں تو واپس 50,000 50 ہی لیں گے. اگر 1 روپیہ بھی زیادہ لیں گے تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہم لوگ دیتے ہیں, مطلب آپ زمین دیتے ہیں, آپ مکان دیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں, کوئی چیز ہے, اس کو اجارہ کہتے ہیں, یعنی کرائے پہ آپ دیتے ہیں, تو وہ درمیان میں ایک چیز ہے. اس کے لیے ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارکہ ہمارے سامنے ہے. تو اس طرح حضور نے سواری یا ان چیزوں کو اجارے پر خود دیا بھی اور لیا بھی. اس حوالے سے وہ جائز ہے, اور یہ جو نقدی سے منع کیا یہ ناجائز ہے. جناب مفتی صاحب. بالکل ٹھیک. سود کے زمرے میں آئے گا اگر اضافی لے گا. اور یہ تصور کرنا کہ گاڑی ہم نے کرائے پہ دی تو اتنے پیسے ہم کرائے پہ دے دیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سود ہی ہے. پیسے کرائے پیسے کون دیتا ہے؟ یہ عجیب. یہ ویسے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھ کو دے دیں, بہت ضرورت ہے مجھ کو, میں آپ کو کچھ دنوں بعد اتنا ہی لوٹا دوں گا. رابطہ کر لیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت نے عناوین کے حساب سے احکام بیان کیے ہیں. ایک خرید و فروش ہو رہی ہے, اس کا عنوان الگ ہے. ایک کرائے پہ دیا جا رہا ہے, اس کا عنوان الگ ہے. ایک قرض الحسنہ دیا جا رہا ہے یا قرض دیا جا رہا ہے, اس کا عنوان. کرائے پہ وہ چیز دی جا سکتی ہے جو استعمال کر کے ختم نہ ہو, اپنی جگہ پر وہ چیز باقی رہے, تو کرائے پہ. مثلا یہ مگ ہے, یہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے استعمال کر کے, جیسے ڈیکوریشن والے دیتے ہیں. لیکن اگر کرنسی نوٹ کوئی کرائے پر دے گا تو اس کے استعمال کی شرط یہ وہ دے دے, پھر بعد میں آئے. تو وہاں پر شریعت نے قرض کا عنوان رکھا ہوا ہے کہ آپ قرض کے طور پر دیں بغیر کسی اضافے کے, اسے آپ واپس لے سکتے ہیں. لیکن اجارے کا عنوان یا کرائے کا عنوان اس پر نہیں آتا ہے. میں ایک چھوٹا سا حل بتا دوں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے. آپ نے قرض دینا ہے نا, آپ گولڈ کی صورت میں دے دیں, بڑھے تو آپ کا فائدہ, گھٹے تو آپ کا نقصان. کرنسی میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے انسان چاہتا ہے کہ مثلا لاکھ روپے دے تو سال بھر بعد 10-15 ہزار اوپر واپس آ جائے. تو یا فورن کرنسی جیسے سوئس فرینک ہے یا یورو ہے, جو تھوڑی اسٹیبل کرنسی ہے, اس میں قرض دے دے اور اسی کو واپس لے لے. ہم نے 3 سال پہلے ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑی تو ہم نے ڈالر میں قرض لیا,
کیونکہ ہمیں پتہ تھا فلکچویشن بہت ہے اور ہم سامنے والوں کو نقصان نہیں ہونے دیتے تھے. ہم نے اسی طرح سے ڈالر میں قرض دے دیا, رقم میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, فرمائیے گا. عامر بھائی, سب سے پہلے تو آپ تمام علماء کو میرا السلام علیکم. دوسری چیز, میرا سوال یہ تھا عامر بھائی کہ اس وقت جو ہم بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں, گورنمنٹ کی طرف سے ہم پہ ایک ٹیکس لاگو ہے, جتنا بھی ہے وہ سیلز ٹیکس ہے یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. تو ہم جب کیش میں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیکس ہم ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو اور وہ ہم پے بھی نہیں کر رہے ہوتے سم ٹائمز. تو اگر وہ ٹیکس ہم نہیں نکال رہے ہیں اور جو انکم ہمیں آ رہی ہے, تو کیا وہ انکم ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو وہ انکم کھلا رہے ہیں, تو وہ جائز انکم ہے یا وہ ناجائز انکم ہے ہماری؟ کیونکہ ہم جی جی صاحب دیکھیں, حقیقت یہ ہے, اب ایف بی آر میرے پیچھے نہ پڑ جائے تو اچھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بالکل صحیح طرح سے ٹیکسز دیتے رہیں, میں 2 مثالیں لائیو دے سکتا ہوں, ظاہر ہے کہ جہاں پر انڈسٹریلسٹ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں کہیں ٹیکس کی چوری نہیں کروں گا. اچھا, وہ جب اس کا لائر سارے کاغذات فل کر کے اور ٹیکس پے کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو تم, آدھا دے دو آدھا رکھ لو, آدھے میں سے 1/4 ہم ٹیکس میں دے دیں گے, 1/4 ہم رکھ لیں گے. 10-12 کروڑ روپے کی بات ہے. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بہت سنگین ہے. اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ ٹیکس وہیں خرچ ہوگا جہاں پر قانوناً اور شرعاً خرچ ہونا چاہیے, تو آپ اس سے چوری نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ ہمارے ابھی تک ایف بی آر کے اور انکم ٹیکس کے مسائل حل نہیں ہوئے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ جب ٹیکس کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کی کمائی خدا نخواستہ حرام کی ہوگی. لیکن جہاں پر صحیح طرح سے ٹیکس استعمال ہوتا ہے, کینیڈا, آسٹریلیا, جہاں پر ہم مطمئن ہیں, ٹھیک ہے کفار ممالک ہے, لیکن وہاں پر پھر چوری کرنے کی اجازت. کچھ ہمارے اوپر شرعی اور اسلامی شریعت کے حقوق ہیں اور کچھ ہمارے ملکی قوانین ہیں. جس طرح ریڈ اشارے پہ رکنا ہماری شریعت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی تم نہ رکے تو تم گناہ گار ہوگے, لیکن ہمیں چونکہ اس اشارے کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جانوں کی یا حادثات کی روک تھام کی جائے. تو اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ انسانی جانوں کی روک تھام کی وجہ سے وہ اشارہ گورنمنٹ نے لازم قرار دیا ہے, تو اب اس کی پابندی دونوں طرح سے ہو جائے گی, یعنی شرعی بھی اس کو مل جائے گا حیثیت اور قانونی بھی مل جائے گی. یہ جو آ گیا مسئلہ ٹیکس وغیرہ کا, اسلام میں زکوٰۃ ہے, اسلام میں زکوٰۃ ہے. اگر کوئی شخص اپنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے, عند اللہ وہ مجرم نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے کاروبار کرتے ہوئے معاہدہ کیا ہوا ہے, ظاہر کاروبار کی جب اجازت لیتے ہیں تو وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ تم نے اتنے پرسنٹیج پر تم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے. اب اس معاہدے کی وجہ سے وہ پابند ہو گیا, شرعی گویا اس کا شرعی حق آ گیا کہ اب اس معاہدہ اس نے کیا ہے کہ میں اس مد میں نے گورنمنٹ کو, یہ جو ادارے ہیں ہماری ریاست ہے, ہم نے اس کو یہ دینا ہے, اب اس کے لیے دینا لازم ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ جس میں اس کو گورنمنٹ نے کہا ہو کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے, تو پھر اس کا اختیار ہے, اگر اس میں وہ نہیں دیتا ہے تو عند اللہ مجرم نہیں ہوگا. باقی ٹھیک. ایک کالر اور موجود ہیں, آج تو بہت کالز آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن, فرمائیے. اچھا جی, مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ میں اپنے پیسے کسی جرنل اسٹور یا کسی کے کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ ہر مہینہ مجھے پروفٹ دیں گے, لیکن وہ پروفٹ فکس نہیں ہوگا, اوپر نیچے نفع نقصان جیسا ہوگا اسی حساب سے دیا کریں گے. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ جی, اگر کسی کی رقم ہو اور محنت کسی اور کی ہو, اس کو ہماری جو شرعی لینگویج ہے اس میں مزاربہ کہتے ہیں. مزاربہ کرنا بالکل جائز ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط اور اس کے کچھ اصول ہیں. آپ کسی کو رقم دیتے ہیں اور اس پر انکم میں فیصد مقرر کرتے ہیں کہ نہیں جو ہماری آمدن ہے اس آمدن کا 20-50 جو بھی آپ آپس میں طے کرتے ہیں
یہ میری محنت ہے، تیرا پیسہ ہے، اور اگر جو ہمیں بچت ہوگی ہم اتنا آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، یہ بالکل جائز ہے۔ مقرر فکس پیسہ رکھتے ہیں کہ ماہانہ میں آپ کو اس پر 5,000 10,000 20,000 5 لاکھ دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ اور چلتے کاروبار کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوچ عقل کی بات ہے نا، آپ نے ایک کمپنی کو چلایا، اس پر آپ نے ابتداً انویسٹمنٹ کیا، 6 مہینے سال آپ اس میں سے نقصان اٹھاتے رہے، برداشت کرتے رہے، جب کاروبار چل گیا اب ایک بندہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے بھی ساتھ پیسے رکھیں، اب وہ آپ کو اس دن آ کر پیسے جمع کروا رہا ہے کہ جب آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نفع پر تو آپ تب پہنچیں جب پچھلے اتنے سالوں سے اپنا نقصان برداشت کر کے آئیں، تو اب اس کو آپ جو اس میں سے فیصد دے رہے ہیں یا اس کو نفع دے رہے ہیں تو کس حساب سے؟ اس لیے لیکن لوگ تو چلتی ہوئی کمپنی کے شیئرز لے لیتے ہیں۔ جی یہ درست نہیں ہے، اگر جی درست نہیں ہے، مطلب مضاربے کے اصولوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں چلتا ہوا کاروبار نہ ہو۔ یہاں تو جناب یہ 50 500 1000 بندے کو اکٹھا کر کے آپس میں، مگر وہاں نفع نقصان تو برابر ہے، لیکن سارے شیئر ہولڈرز کا برابر ہے نا۔ میں نے آج پیسے لگائے، مجھے بھی سال کے اختتام پر اتنے % ہی ملا جتنا جو ہے نا کل لگا رہا ہے سال پہلے لگا رہا ہے، مجھے 10 سال ہوئے، 1 سال والے آخر میں نفع نقصان برابر ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کمپنی میں 10 سال پہلے وہ کمپنی میرے پیسے پر سٹیبل ہوئی ہے، اور آج جس بندے نے اس میں پیسے انویسٹ کیے ہیں تو وہ اتنے ہی لے رہے جتنے میں لے رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ مضاربے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ چلتے کاروبار میں آپ وہاں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ میرے اس حوالے سے مطالعہ نہیں اور معلومات نہیں ہے، تو آپ چائے پیئے نا، لیکن سب تک یہ بتا دی۔ ہاں جی، مکتب اہل بیت علیہ السلام اور فقہ جعفریہ میں مضاربہ کا عنوان یہی ہے کہ ایک کوئی کام کرے، دوسرا اس میں پیسہ لگائے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے۔ ایسی صورت میں مبلغ فکس نہیں کیا جا سکتا کہ سال کے آخر میں تم یہ دے دو، یہاں تک ہمارا اور فقہ حنفیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فیصد طے کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک ہمارے مراجع نے چھوٹ دی ہے کہ مثلاً طے ہوا ہے 10%، اور احتمال ہے کہ 10% جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سال کے آخر میں بنیں گے، تو اگر کوئی 1 سوا لاکھ روپیہ دے دیتا ہے سال کے اندر کہ ابھی تم رکھو، سال ختم ہوگا تو ہم حساب کریں گے، فائدہ ہوا تو تم کو اور دے دیں گے، نقصان ہوا تو تم سے واپس لے لیں گے، اس میں قباحت شرعیہ نہیں۔ لیکن وہ جو فرمایا کہ چلتی کمپنی میں کسی اور کو مضاربے میں شامل کرنا صحیح نہیں ہے، تو مضاربے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے ہمارے فقہ کے لحاظ سے۔ اور شیئرز جو ہیں، اگر وہ کمپنی حرام میں ڈیل نہیں کر رہی ہے تو شیئر میں وہ در حقیقت اپنے آپ کو مالک بنا رہا ہے اتنے % کا۔ ایک مرتبہ ایک نشست تھی ہماری، اور اس میں کسی نے کہا کہ ہم بجلی چوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بعض لوگ بجلی چوری کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اس وقت KESC تھا، میں نے کہا اس کے کم از کم 10 کروڑ شیئر ہولڈرز ہیں، آپ نے ایک دن کی مثلا 1000 روپے کی چوری کی ہے، 10 کروڑ لوگوں کے 1000ویں روپے کے مثلا 1000ویں حصے کو آپ نے چوری کیا ہے، قیامت میں ان کو کیسے راضی کرو گے؟ مشکل ہے بھئی 10 کروڑ لوگوں کو چاہے وہ 1 ملی پیسہ بھی ہے دینا ہے نا۔ اس پہ تھوڑی سی اگر شام کو امکان ہو ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم چیزیں اس طرح سے چوری کر لیتے ہیں یا پیٹرول پمپوں میں سے گاڑی نکال کے لے جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی، وہ آپ تو ہوں گے نا شام کو؟ آپ تو صبح جا رہے ہیں، کل جمعہ پڑھائیں گے، راولپنڈی والے خوش ہو جائیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو آپ لوگ تیاری اپنی رکھیں، مفتی صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئیں، لیکن ہم ایک دن کے لیے صرف بھیجیں اور اس کے مفتی صاحب ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سفر ان کا بخیر و عافیت کے ساتھ جائیں، عافیت کے ساتھ واپس آئیں، اللہ محمد کے سپرد انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ اگر ہم شام کو یہ موضوع رکھ لیں، ایک تو مفتی ہمارے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کے کہے تھے کہ یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، یہ گھریلو جھگڑے اور طلاق،
اور دوسرا اگر یہ موضوع بھی شامل کر لیں جو کہ آپ نے فرمایا، غصب کر جاتے ہیں چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں ہے کو. نا، یہ کر لیتے ہیں پھر شام کو جانا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے، ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ ہماری یہ جو چیزیں ہیں یا کسی بھی اسلامک اسکالر کی یہ چیزیں جب وائرل ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ اس سے، کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کئی اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کرتے ہیں، اور استفادہ بھی ہوتا ہے، کوئی غلط چلے جاتے ہیں. اس میں ایک جو ہمیں شیطان کے چکروں میں سے ایک بڑا چکر ہے، داؤ ہے، یعنی اس کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑا ہتھیار ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کسی کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے، یار اس نے کون سا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں وہ اس کڑے چھالے پا کے کمایا، بھائی اس کڑے ہتھاں تے چھالے پا کے کمایا، یعنی اس نے کون سا محنت سے کمایا ہے، کتنے چھالے ہیں، ہاں اس نے، او یار اس کیڑا اپنا لے کے آیا ہے. اچھا یہ کہہ کے نا وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ چیز حلال ہو گئی ہے، یعنی اس پہ پرواہ نہیں، اس کو بالکل ایسے جو نا وہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ چاہے چوری بھی کر کے لائے ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کسی کو کیا پتا کہ میرے پاس جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ استاد ہو، کسی کے بھی مال کو آپ یہ کہہ کر وہ یار اس نے کون سا اپنے اس نے کما کے لایا، بڑی محنت کر کے کمایا، آپ اس کا مال 1 روپے کا 1000واں حصہ بھی آپ اس سے نہیں لے سکتے ہیں، اور اس کا قبضہ یا اس کا آپ غصب نہیں کر سکتے ہیں، باقاعدہ طور پر پوچھا جائے. چھوٹی سی مثال اور بھی شامل کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو روڈ بناتے ہیں اور اس میں کم مال لگاتے ہیں، بہت کم پیسہ پورا لیتے ہیں. میں بڑا اس پہ غور کرتا ہوں آج کل، میرے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے. میرے گھر کے آگے کی روڈ آ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں، جتنا میری گاڑی کو نقصان پہنچ رہا ہے نا، جتنے کانٹریکٹر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ایکسل خراب ہوں گے اگر تو ان کو نقصان، ان سب کو قیامت میں جواب دینا ہے کہ یہ گاڑیاں یہ سب ضامن ہیں. ابھی تو سمجھ رہے کہ جناب ہم نے آدھا کھا لیا آدھا ہو گیا. مجھے کہیں سے ایک اسی طرح کے ڈپٹی کمشنر نے فون کیا کہ مولانا اگر میں نہیں لیتا ہوں تو بھی مسئلہ تو سائن تو کرنا ہے اور اس میں وہ پیسہ یہاں رکھ جائے گا. میں نے کہا یہ پیسہ حرام ہے، اور اگر اس کی وجہ سے کسی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ایمبولنس پھنستی ہے، یہ قتل کا کیس آ سکتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں الگ مجرم. اور ڈاکٹر صاحب اس دن ایک آواز اٹھائی تھی، ماشاءاللہ اس پہ کافی دوستوں نے کیا، ایک آواز اور اٹھانی ہے چند سیکنڈ میں. وہ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا میں کر رہا ہوں. جی ہمارا بھائی علاقہ ہے، بوئی ہے، گڑی بھی بلا آتا ہے، ایبٹ آباد میں. تو گڑی بھی بلا سے وہ جو بوئی کا روڈ تھا، میں چھوٹا سا تھا، وہ ایک دفعہ بنا تھا، اس کے بعد نہیں بنا. وہاں جناب جی فائلوں میں بنا ہوگا، فائلوں میں پتہ نہیں کہاں بنا، وہاں کئی وزیر اعلیٰ بھی گزر چکے ہیں. آپ مجھے جگہ بتائیں گے؟ یہ ہمارا گڑی حبیب اللہ، خیبر کے پی کے ضلع ایبٹ آباد ضلع گڑی حبیب اللہ. جی اچھا. تو میں ہاتھ جوڑ کے وہاں کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، خدا کا واسطے یار اب تو کچھ کر دو. وہاں کے ہمارے ایم پی اے، وہاں ایم این اے، سب لوگ وہاں روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں. اور وہاں کی حالات یہ کہ جیپوں اتنے حادثات، اتنے لوگ مر گئے ہیں کہ اس کا کس کے ذمہ ہیں؟ وہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں؟ اسی کے ذمہ جس نے روڈ خراب بنایا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے سرکاری افسر سے میری کئی ملاقات ہوئی، کہنے لگے ایبٹ آباد آگے گڑی حبیب اللہ، یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا ہے، یہ واپس مانسیرا سے ایبٹ آباد میں روڈ آتا ہے، دلولا، بوئی، یہ علاقے اوپر پڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب وہ بہت بڑا افسر، یعنی 22 گریڈ پہ افسر، کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں گیا تھا تو روڈ ٹوٹی ہوئی تھی، میں آیا، میں نے فائل کھلوائی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو ہم اس کو کر دیں گے. واپس آیا، پھر گیا، پھر فائل کھولا، بولا یہ تو آپ 3 سال بعد آئے، 2 بار روڈ بن چکی ہے، بنی ہوئی روڈ تھی، جبکہ ایک مرتبہ بھی وہ روڈ. ڈسٹرکٹ مانسیرا، یہ مفتی منیب الرحمان بھی وہیں پہ رہتے ہیں نا مانسیرا میں. ان کا بھائی علاقہ بھی ہوئی. ہاں تو آپ ان کے لیے نہیں، وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں. ہمارا یہ الگ ہے، روڈ آپ ان کے لیے بھی بنوا رہے ہیں. نہیں، روڈ ان کا الگ ہے، ہمارا بالکل الگ ہے. محبت ہے آپ کی. دیکھیں ایک گڑی حبیب اللہ ہے نا،
حبیب اللہ گڑھی حبیب اللہ. جی جی جی. تو اسی لیے آپ روڈ بنائے. دیکھیں جی ہم تو اپیل کر رہے ہیں, نہیں بن جائے گی انشاءاللہ حکومت پہ کرنے. میں تو اپنے طور پہ کرواؤں گا, انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کا کام بھی ہو جائے گا. جی اللہ کرے ان کے گاؤں کا بھی بن جائے. جی ہم تو خوش ہیں. ہلکے کی ریکویسٹ کر دوں, آپ بتائیں. میرے گھر کے ایک سامنے جو روڈ ہے, آپ کے گھر کے سامنے کہاں؟ مرغلہ موٹرز کے برابر. مرغلہ موٹرز کے برابر میں توڑ تاڑ کے چلے گئے. نہیں میں تو مرغلہ موٹرز والوں پہ کیس کرنا چاہتا ہوں. مجھ کو پتا ہے اس کا, وہ پانی کی لائن ڈال رہا ہے. مرغلہ موٹرز والوں کی ساری گٹر ہماری پانی کی لائن ڈال رہا ہوں وہاں میں 50 انچ موٹی. اللہ کرے جلدی سے وہ توڑی ہے, وہ مجھے پتا ہے, اسی لیے توڑی. وہ لائن ڈل جائے گی, اس کے بعد روڈ بنائیں گے. اگر ہم پہلے روڈ بنا دیتے پھر وہ پانی باہر آ جاتا, پھر پانی باہر آیا مشکل ہے. اسی لیے ہم نے وہ ڈالی. مجھے اپنے حلقے کا سب پتا ہوتا ہے کہاں کا کام ہو رہا ہے سر. ہاں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب حنیف قریشی صاحب. گڑھی حبیب اللہ مانسہرہ ڈسٹرکٹ ہے, جیسے ایبٹ آباد ہے, لکھ لیا میں نے. اور آپ انشاءاللہ تعالی خوشخبری سنیں گے رمضان کے دوران ہی کہ وہاں آپ کا جو PC1 ہے وہ اپروو ہو گیا. میں وہاں کے MNA سے بات کر لوں گا. اس حوالے سے MNA تو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں اور MPA جو ہے نا وہ نذیر عباسی ہیں. جبھی تو میں نے لکھا ہے دونوں عباسیوں کے دور میں مسائل بہت ہوتے ہیں, یہ بس ذہن رکھیں. آپ کو معلوم ہے سادات سے محبت کرنے والوں کو عباسیوں نے بہت تنگ کیا ہے. تو اس لیے ہم تو سادات کی عزت اور عظمت کی بات کرتے ہیں, مگر تنگ کیا ہے نا عباسیوں نے ان کو, ان کا کفارہ ادا کرتے ہیں. اس وقت یہ مستعصم باللہ کا دور ہے, تھوڑا سا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ میشنی صاحب. اور ساتھ ہی عامر آن لائن کے وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک وقفے کے بعد جناب حافظ احمد رضا قاضی صاحب اذان دیں گے, اور پھر اس کے بعد جناب مولانا آزاد جمیل صاحب گفتگو کریں گے, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا.